میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب ہم نے اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم جسے اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں اس رب کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں، اس رب کے قبضے قدرت میں کون کون سی چیزیں ہیں، اور وہ اللہ کتنا طاقتور ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ وہ اللہ جو ایک بچے کو اس کی ماں کے شکم میں روزی عطا فرماتا ہے، اور ایک اللہ جب بچے کی ولادت سے پہلے ہی اس کی ماں کے سینے میں اس کے لیے رزق رکھ دیتا ہے دودھ کی شکل میں، تو کیا بتائیے کائنات کی کوئی مخلوق ایسی ہے، میں انسان کی بات نہیں کرتا، کائنات کی کوئی مخلوق ایسی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ بے خبر ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو آپ نے کہا کیا تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو کچھ دیر ٹھہر جا، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی روح کو قبض کروں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تو کچھ دیر انتظار کر تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں، اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر سکوں۔ تو موت کے فرشتے نے کہا مجھے اس بات کی رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، میں تیرا کلیم تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس فرشتے کو کہہ دے کہ یہ رک جائے جب تک کہ میں اپنے بیوی بچوں سے ملاقات نہ کر لوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ ٹھہر جا کچھ دیر، میرے کلیم کو میرے نبی کو اپنے گھر جانے دے، گھر والوں سے ملاقات کرنے دے۔ فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے گھر میں آپ نے بیوی کو دیکھا، اپنے بیٹوں کو دیکھا، آپ کے بچے کافی بڑے ہو چکے تھے لیکن ایک چھوٹا بچہ تھا دودھ پیتا ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو آپ کی آنکھ بھر آئی، آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھانے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا میرے تمام بچے بڑے ہو چکے ہیں، یہ میرے بعد اکیلے بھی اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، لیکن یہ میرا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، مولا میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اس کی وجہ کہ ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، اسے صحیح غلط کا فرق بھی نہیں معلوم، تو میرے بعد اللہ اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اپنی عصا کو اٹھا، وہ جو سامنے پتھر پڑا ہے اس پتھر پر ذرا چوٹ تو لگا، ضرب تو لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اٹھایا، سامنے ایک بڑا سا پتھر موجود تھا، آپ نے اس پر ضرب لگائی۔ آپ نے جب اس پر ضرب لگائی تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے، آپ نے اندر دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اس پتھر کے اندر رہ کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا تو اس کیڑے کے ذریعے مجھے کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ وہ چھوٹا سا معمولی سا کیڑا جو ایک پتھر کے اندر موجود ہے اور وہاں رہ کر میرا ذکر کرتا ہے، اے موسیٰ جب پتھر کے اندر موجود اس کیڑے کو میں فراموش نہیں کرتا، اس کے حصے کی روزی میں اسے وہیں پر دیتا ہوں، تو تجھے کیا لگتا ہے تیرے بعد میں تیری اولاد کو فراموش کر دوں گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیواروں، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ میرے گھر کا جو سارا نظام چل رہا ہے وہ میں چلا رہا ہوں، میری جو دکان چل رہی وہ میں چلا رہا ہوں، میرے بیوی بچے جو کھاتے پیتے ہیں وہ میں کما رہا ہوں، یہ سارا کچھ میں نے سنبھال رکھا ہے۔ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو محض سبب بنا کر پیدا کیا ہے، ذریعہ بنا کر پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسوں کو بھی پالتا ہے
کہ جن کا اپنا بھی کوئی دنیا میں موجود نہیں ہوتا ہے،